صدقہ دینے کا کیا طریقہ ہے، صدقہ کس کو دینا چاہیے، اور صدقے دینے کی کیا فضیلت ہے، کون سا صدقہ فضیلت رکھتا ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ بہت سارے لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن وہ چند غلطیاں کرتے ہیں، وہ غلطیاں کون سی ہیں، اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان غلطیوں کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے صدقہ دینے کے فضائل ہم سن لیتے ہیں کہ صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، روایت میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک کاش کے ذریعے۔ فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقہ رد البلا ہے، یعنی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ صدقے میں کیا دینا افضل ہے۔ بعض لوگ بکرے کا گوشت صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض مرغی کا گوشت صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ دریا پر جا کر، نہر پر جا کر جو ہے وہ گوشت کو دریا میں، نہر میں ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ مچھلیاں اس کو کھا جائیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو وہ قبرستان میں بکرا چھوڑ آتے ہیں اور کچھ جنگل کے اندر جا کے جو ہے وہ گوشت ڈال دیتے ہیں کہ چیل کوے کھائیں گے، جنگلی جانور کھائیں گے تو یہ افضل صدقہ ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں فضیلت کس میں ہے، کون سا صدقہ دینا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد کہ کسی ضرورت مند کی، حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو اسے پانی پلا دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے تو اسے کپڑے دلوا دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، گھر کا کرایہ بھرنا ہے تو اسے پیسے دے دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ کوئی اسپتال میں مریض ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، اسے دوائی دلا دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ اب بندہ بولے کہ نہیں میں تو بکرے کا گوشت ہی دوں گا صدقے کے اندر، میں تو مرغی کا گوشت ہی دوں گا، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اب ایک بندے کو ضرورت ہی جو ہے وہ دوائیوں کی ہے، آپ اس کو گوشت جا کے پکڑائیں گے، وہ گوشت کیا کرے گا بتائیے؟ ایک بندے کو گھر کا کرایہ بھرنا ہے، آپ اس کو جا کے جو ہے وہ مرغی کے انڈے پکڑا دیں کہ ہاں کہ یہ جو ہے وہ آپ رکھ لیں، تو اس سے کرایہ تو نہیں بھر سکتا۔ ایک بندے کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، آپ اس کو جا کے جو ہے مرغی کا گوشت دے رہے ہیں تو وہ اس سے تو پہن تو نہیں سکتا۔ تو ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ تو جسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر صدقات نافلہ میں سے آپ دے رہے ہیں یعنی نفلی صدقہ دے رہے ہیں تو یہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، امیر غریب سبھی کو دے سکتے ہیں۔ اب افضل کیا ہے، کس کو دینا افضل ہے؟ تو اس حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، اور قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ 2 صدقے ہیں، ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے۔ یعنی افضل صدقہ وہ ہے جو قریبی رشتہ دار کو دیا جائے کہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ ہم قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ہم تو غیروں کو دیں گے، ہم تو دور والوں کو دیں گے، قریبی رشتہ داروں کو ہم نہیں دیں گے، یہ تو ہم سے جو ہے بغض رکھتے ہیں، دل میں جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرنا افضل ہے جو پوشیدہ طور پر دشمنی رکھتا ہو۔ یعنی افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ قریبی رشتہ دار پر صدقہ کریں۔ بعض اوقات بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان پر جو ہے وہ صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بھائی پر صدقہ نہیں کر رہے ہوتے۔ چاچا اور بھتیجا ان کی آپس میں جو ہے منہ ماری ہو گئی، جائیداد کے چکر میں
انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ان کی انبن ہو گئی، کورٹ کے چکر لگ گئے. اب چاچا جو ہے مالدار ہے اور بھتیجا وہ کمزور ہو گیا ہے، مسکین ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ چاچا دوسروں کو تو صدقہ کر رہا ہوگا لیکن اپنے بھتیجے پر صدقہ نہیں کر رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، پورے علاقے میں بدنام کر دیا ہے، کورٹ کے چکر لگوائیں، لہٰذا میں اس پہ صدقہ نہیں کروں گا. تو یاد رکھیے حدیث پاک میں کیا آیا کہ ایسے رشتہ دار پر کہ جو دل میں دشمنی رکھتا ہو، پوشیدہ طور پہ دشمنی رکھتا ہو، اس پر صدقہ کرنا یہ افضل ہے. تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کیجئے، بھلے وہ آپ کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. یہ مت دیکھیے کہ وہ تو اس طرح کرتے ہیں، وہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے، تو کیا آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بدلے میں کچھ دیا جائے؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کریں، بدلے کی امید نہ رکھیں، تو جو ہے وہ بہت سارا اجر و ثواب کمانے میں، حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کا صدقہ قبول نہ فرمائے گا کہ جس کے قریبی رشتہ دار محتاج رحم ہوں. یعنی قریبی رشتہ داروں کو حاجت ہے کہ ان کو مال دیا جائے، ان پر صدقہ کیا جائے، لیکن بندہ ان پر صدقہ نہیں کر رہا، وہ دور والوں پہ صدقہ کر رہا ہے، دور کے رشتہ داروں پر، عزیزوں پر صدقہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کو قریبی بھائی یا بہن ہے یا قریبی رشتہ دار ہے کہ جو محتاج ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ دوسروں پر جو ہے صدقہ کیے جا رہا ہے اور اپنی واہ چاہ رہا ہے، قریبی رشتہ داروں پر صدقہ نہیں کر رہا. تو یاد رکھیے ایسے شخص کا صدقہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اور یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. جب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ صدقہ جس کو دیا جائے اس سے بتانا یہ ضروری ہوتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے وہ شخص جو ہے وہ اس کو قبول نہ کرے، اس کو ضرورت بھی ہو اور وہ اس کا مستحق بھی ہو، لیکن صدقہ نہ لیتا ہو وہ، تو آپ اگر اس کو بتائیں گے کہ یہ صدقہ ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، نہیں لے گا، تو اس کے لیے آزمائش ہو جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ نہ بتائیں، خاموشی سے آپ جو ہے وہ چیز پہنچا دیں اور دل ہی دل میں نیت کر لیں